ہم جنگ بندی کے پابند تھے، اسرائیل نے خلاف ورزی کی ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب امریکہ کی پلاننگ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس۔ کہا، امریکہ اور اسرائیل کی نیت پر پہلے ہی شک تھا۔ امریکہ کشیدگی دوبارہ بڑھانے کا باعث بن رہا ہے۔ اسرائیل سفارتی اصولوں کا احترام نہیں کرتا۔ اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ ملکی سلامتی اور مفادات کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل خطے کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ جنگ بندی معاہدے کا حصہ تھا۔ ہم انتہائی بے اعتمادی کے ماحول میں امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی۔ ایران میں ریڈار پر حملوں کے جواب میں تواتیم اور تلنوف بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے میزائل حملے کے بعد اسرائیل میں دھماکے، متعدد علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ مغربی کنارے میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 4 میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ حملے کے بعد دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا۔ شہریوں کو ضروری حفاظتی ہدایات پہنچا دی گئیں۔ رات بھی ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی میزائل حملے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اسرائیل پر حملہ ایک وارننگ تھا۔ جارحیہ دہرائی گئی تو جواب مزید وسیع ہوگا۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں میں بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ اسرائیلی حملوں سے ماہ شہر پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حملوں کے جواب میں اسرائیل کے ایران میں بیلسٹک میزائلوں سے حملے۔ تہران، تبریز اور اصفہان میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مغربی اور وسطی ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ کارروائی ایران کے حملوں کے جواب میں کی گئی۔ امریکی صدر کا ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ایران پر زور دیا کہ وہ مزید میزائل حملوں سے گریز کرے اور مذاکرات کی میز پر واپس آ کر معاہدہ کرے۔ نتن یاہو جوابی حملہ کرے گا تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایران سے معاہدے پر پیر، منگل یا بدھ کو دستخط ہونے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے حملوں نے امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات مکمل کرنے کی خواہش کو نہیں بدلا۔ وہ ایران سے کہیں گے کہ جتنے میزائل چلائے جا چکے ہیں وہ کافی ہیں اور اب وقت ہے کہ سفارتی راستہ اختیار کیا جائے۔ صحافی کے سوال پر کہا کہ اگر معاہدہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ صدر ٹرمپ نے جواب دیا کہ ایران پر کمانڈو آپریشن پر غور کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ترک اور برطانوی ہم منصبوں کو بھی ٹیلی فون کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دیا گیا۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کا دنگل، 24 جنرل نشستوں پر ووٹوں کی گنتی جاری۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 9، آزاد امیدواروں نے 5، مسلم لیگ نون نے 3 اور مجلس وحدت مسلمین نے 1 نشست حاصل کر لی۔ جی بی اے 15، 16، 17 اور 18 کے نتائج تاخیر کا شکار ہیں۔ چلاس میں ڈی آر او آفس کے باہر آزاد امیدواروں اور حامیوں نے احتجاج کیا۔ اور قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس اب کل 11:30 بجے ہونے کا امکان ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ملتوی ہوا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ مذاکرات اس کی اہم وجہ ہیں۔ مذاکرات آج حتمی مرحلے میں داخل ہونے کا امکان۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کا دنگل، 24 جنرل نشستوں پر ووٹوں کی گنتی جاری۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 9، آزاد امیدواروں نے 5، مسلم لیگ نون نے 3 اور مجلس وحدت مسلمین نے 1 نشست حاصل کر لی۔ جی بی اے 15، 16، 17 اور 18 کے نتائج تاخیر کا شکار ہیں۔ چلاس میں ڈی آر او آفس کے باہر آزاد امیدواروں اور حامیوں نے احتجاج کیا۔
قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس اب کل 11:30 بجے ہونے کا امکان ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ مذاکرات اس کی اہم وجہ ہیں۔ مذاکرات آج حتمی مرحلے میں داخل ہونے کا امکان۔ اور ملک بھر میں گرمی کا زور، محکمہ موسمیات نے آج سے شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کر دی۔ خبردار کیا کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر میدانی اضلاع میں موسم انتہائی گرم اور خشک رہے گا۔ سوات، دیر اور چترال کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پشاور، مردان، صوابی، چارسدہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ اسلام آباد، شمالی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں 10 جون تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس اب کل 11:30 بجے ہونے کا امکان ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ مذاکرات اس کی اہم وجہ ہیں۔ مذاکرات آج حتمی مرحلے میں داخل ہونے کا امکان۔ وفاقی بجٹ سے متعلق حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان تاحال ڈیڈ لاک برقرار۔ آج پھر حکومتی ٹیم جیالو کو رام کرنے کی کوشش کرے گی۔ اعلیٰ سطح کے وقت پی پی قیادت سے ملاقات کرے گا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقات ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ وزراء شریک ہوں گے۔ حکومتی ٹیم پی پی قیادت کو پی ایس ڈی پی، ٹیکسز اور بجٹ کے اعداد و شمار پر بریفنگ دے گی۔ جیالے حکومت سے بجٹ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کریں گے۔ ملک بھر میں گرمی کا زور، محکمہ موسمیات نے آج سے شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کر دی۔ خبردار کیا کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر میدانی اضلاع میں موسم انتہائی گرم اور خشک رہے گا۔ سوات، دیر اور چترال کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پشاور، مردان، صوابی، چارسدہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ اسلام آباد، شمالی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں 10 جون تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ سمیت سندھ کے بیشتر اضلاع میں گرمی کی شدت برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔